السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس معاشرے کے اندر قیامت تک آنے والے حالات میں جو زندگی کے آداب سکھائے، خاص طور پر گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کے، ان میں سے بہت سی باتوں کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہوا۔ آج کی نشست میں جس موضوع کا ذکر ہے وہ ہے آپس میں امانت داری سے کام لینا، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر جب آپس میں امانت داری کو پورا نہیں کیا جاتا تو آپس کا اعتماد نہیں رہا۔ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یہ جن وجہ سے کم ہوا، ان وجوہات میں وہی آداب ہیں جو جب ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل نہیں ہوتا تو وہیں آپس کا اعتماد ختم ہوتا ہے۔ شوہر بیوی پر کیسے اعتماد کرے اور بیوی شوہر پر کیسے اعتماد کرے، بچے ماں باپ پر کیسے اعتماد کریں، ایک دوست دوسرے دوست پر کیسے اعتماد کرے، ایک کاروبار میں رہتے ہوئے ایک گاہک دکاندار پر کیسے اعتماد کرے، اور ایک دکاندار گاہک پہ کیسے اعتماد کرے، جو چیزیں بیچ رہا ہے اس پر کیسے اعتماد کرے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ یہ بے اعتمادی کی فضا کیوں قائم ہوئی اور ہم واپس کیسے اسے لا سکتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی ہم پر اعتماد کرے، ہمارے خاندان والے بھی ہمارے اوپر اعتماد کریں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول سمجھائے۔ اس میں سے ایک اصول کہ یہ انسان اپنی زبان سے جھوٹ کو نکال دے۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ اعتماد کیسے قائم ہوتا ہے، بے اعتمادی کیسے آتی ہے۔ یہ انسان اپنی زبان سے جھوٹ کو نکال دے۔ اگر ایک بیوی کو پتا ہو کہ یہ شوہر مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، شوہر کو پتا ہو یہ بیوی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی، ایک مضبوط دیوار قائم ہو جاتی ہے۔ ایک ادارے کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ ماتحت ہیں یا آپ اس کے اوپر افسر ہیں، آپ بڑے ہیں دوسرا چھوٹا ہے، یا آپ چھوٹے ہیں دوسرا بڑا ہے، اگر ایک دوسرے کو معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا مجھ سے تو یہ آپس کا اعتماد ہے۔ بالکل اسی طرح اگر بچوں کو معلوم ہو کہ والد صاحب مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے اور والد کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے، آپس کا اعتماد قائم ہوگا۔ اور جہاں درمیان میں جھوٹ آ جاتا ہے وہاں اعتماد کی دیوار ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ عرض کرتا چلوں کہ
کہ اعتماد کی دیوار ایک ایسی دیوار ہے جو بہت دیر میں قائم ہوتی ہے، بڑا وقت لگتا ہے، لیکن اس دیوار کو گرانے کے لیے ایک واقعہ، ایک دھکا کافی ہوتا ہے۔ بہت عجیب سی بات ہے۔ بندہ کہتا ہے چلو غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، ایک دفعہ اگر جھوٹ بول لیا ہے تو کیا ہو گیا، لیکن وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کا حل ہے، اس کا حل ہے اس دیوار کو بچانے کا کہ انسان اقرار کر لے، معافی مانگ لے، اسے جھوٹ نکل گیا زبان سے، اپنے سے بڑے کو کہہ رہا ہے، اپنے سے چھوٹے کو کہہ رہا ہے، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہوتی ہے، انسان ہو جاتا ہے، میری زبان سے جھوٹ نکل گیا تھا، کوشش کروں گا آئندہ بچنے کی۔ اب بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان قابل اعتماد ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے اعتماد کو ختم کرتی ہے وہ ہے بددیانتی، امانت میں خیانت۔ شوہر اپنے کپڑے لٹکا دے، اپنا کوٹ لٹکا دے، اپنا بٹوا رکھ دے، مجھے یقین ہو کہ اس گھر کے اندر اس بٹوے میں سے، میری جیب میں سے، میرے رکھے ہوئے پیسوں میں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 1 روپیہ بھی کوئی لے، نہ بچے لیتے ہیں، نہ بیوی لیتی، اور بیوی کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میرے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس پر شوہر کی نظر نہیں ہے۔ آپس میں اعتماد کو قائم کرنے کے لیے امانت، دیانت اور خیانت سے بچنا، یہ خیانت، بددیانتی آپس میں اعتماد کو ختم کرتی ہے۔ 2 باتیں ہوں، پیسوں کی امانت۔ تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس وہ بات بطور امانت ہوتی ہے۔ خاندان کے بہت بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہ اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، گھروں کے اندر رہتے ہوئے، ایک آ رہا ہے ان سے مشورہ کر رہا ہے، ظاہر ہے مشورے میں انسان اپنی راز کی بات بتاتا ہے، طبیعت کی خرابی بتاتا ہے، اپنے بچوں کی بات بتاتا ہے، مشورہ طلب کرتا ہے، بہت ایسی باتیں جو چھپانے کے قابل ہوتی ہیں وہ بتا کر انسان مشورہ کرتا ہے۔ اب یہ اعتماد کر کے مشورہ کرنا، اور دیکھا بڑے بڑے خاندانوں کے اندر الحمدللہ کہ بعض لوگ چھتری ہوتے، پورے خاندان کو ڈھانپ کے رکھتے، ان کے دل سمندر کی طرح بڑے ہوتے، ایک آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، ہر ایک آ کر اس سے بات کر رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس بندے سے بات لیک ہو، باہر نکلے۔ یہ اعتماد، یہ اعتماد۔ اور جہاں وہ بات لیک کر دیتا ہے، اسی صورت میں جب کبھی گھوم پھر کر بات اس تک آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھو رشتے کے بارے میں اسے پوچھا تھا، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا تھا، کاروبار کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس نے دیکھو بات لیک کر دی۔ اب وہی بات سمجھنے کی کہ اس بات کے لیک ہونے کی وجہ سے یہ انسان اعتماد کھو دیتا ہے، اپنا بالکل اعتماد کھو دیتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محتاط بتایا، فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس سے امانت ہوتی۔ مجلس کا اگر ترجمہ کرنا چاہیں، آج کل کی زبان میں لفظ مجلس سے سمجھ میں نہیں آتا، میٹنگز، انسان میٹنگ کرتا ہے، بعض باتیں ہوتی ہیں اس میٹنگ سے باہر نکالنے والی ہوتی ہیں، بعض باتیں ہوتی ہیں جو کہ بس اس مشورے میں آئی ہیں، ان کو دبانا ہے، باہر نکلی تو نقصان ہوگا۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے گھریلو میٹنگ ہوتی ہے، خاندانی میٹنگ ہوتی ہے، دفتری میٹنگ ہوتی ہے۔ اب میٹنگوں میں یہی ہوتا ہے کہ جناب وہاں اعتماد اور بد اعتمادی کب ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارشاد کو چھوڑا کہ المجالس بالامانہ، مجلس سے بھی امانت ہوتی ہے۔
یہ میٹنگز امانت ہوتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اداروں کے اندر جو لوگ بات لیک نہیں کرتے، اپنے پیٹ میں ہضم کرتے ہیں، وہاں تمام لوگ اس بندے کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں میرا خاص بندہ، نہیں جی نہیں، یہ میرا کاروباری بندہ، یہ نہیں کہیں نکالتا بات، یہ میرا دوست. اتنا اعتماد قائم ہوتا ہے اس سے. اور پھر اس کے ساتھ چوتھی چیز جس سے بد اعتمادی قائم ہوتی ہے اور اعتماد باقی رکھنے کے لیے سنبھالنا پڑتا ہے، اور وہ ہے عربی میں خدیعہ. خدیعہ دھوکہ. دھوکہ جس سے معاشرے کے اندر اعتماد ختم ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں عام ہے، الٹی سیدھی بات کر دیتے، بعد میں بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں تو مذاق کر رہا تھا. اللہ کے بندے، اعتماد ختم ہو گئے. کیا غلطی کر دی؟ پہلے باتیں کر لیتے، الٹی سیدھی باتیں، غلط باتیں پہنچا دیتے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں حالات بگڑ رہے ہیں، مزاج بگڑ رہا ہے، یہ تو کچھ اور ہو گیا، ہاتھ سے نکل رہا ہے مسئلہ، تو فوراً کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا آپ سے. اور کچھ ہو یا نہ ہو، اعتماد ختم ہو جائے گا دھوکے کی وجہ سے. اور آج یہی وہ چیز ہے کہ جس سے بین الاقوامی تجارتوں، بین الاقوامی منڈیوں کے اندر لوگوں نے اپنی ساکھ بنائی ہوئی ہے. نقصان برداشت کر لیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جو چیز دکھائی ہے وہی دیں گے. اور جب معاشرے میں فضا ایسی پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ کمپیوٹرائز ترازو رکھے ہوتے ہیں، ایک ایک گرام، ایک ایک ملی گرام سامنے آ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں انہوں نے اس میں بھی کچھ کیا ہوگا. کیوں کہتے ہیں انہوں نے اس میں بھی کچھ کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، اتنی قیمتی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ترازو ہیں، سب ہیں. یہی حال کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، دکاندار کے اندر. ایک دکاندار اگر عیب کو چھپا کر چیز بیچتا ہے، ٹھیک ہے بک گئی، گھر جا کر دیکھا غلط چیز، اس دکاندار پہ اعتماد ختم ہو جاتا. غلط چیز دے دی، بندہ اس سے بچتا ہے. آج کاروبار کی زندگی میں بھی اعتماد قائم کرنے کے لیے خدیعہ، دھوکے سے بچنا ہوگا. اس دھوکے کے اندر پھر وہ ملاوٹ بھی آ گئی، نمبر 2 چیز بھی آ گئی، وہ سب چیزیں اس میں آ گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سختی سے یہ ملاوٹ اور دھوکے کے بارے میں اتنی سختی فرمایا من غشنا فلیس منا، من غش فلیس منا. جو لوگ ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جو معاشرہ قائم کیا اعتماد والا، باقاعدہ تربیت کی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کا سربراہ، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، مدینہ طیبہ کا یہ واقعہ ہے. بازار میں گئی تو وہ ایک گندم بیچ رہا تھا، ڈھیری لگی ہوئی، حدیث میں موجود ڈھیری لگی ہوئی گندم بیچ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیری کے اندر ہاتھ ڈال کے گندم کو نکالا، وہ گیلی گیلی سی گندم تھی. ظاہر ہے گیلی گندم ہوگی اس کا وزن زیادہ ہوگا، خشک گندم ہوگی اس کا وزن کم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات بھر شبنم میں گندم رہی تو وہ اس میں گیلی ہو گئی تھی تو میں نے اوپر سوکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اوپر کر، دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا. یہ دھوکہ انسان کے اعتماد کو، آپس کے اعتماد کو ختم کرتا ہے. بھول جائیں اس بات کو کہ کبھی شوہر بیوی کو دھوکہ نہ دے، بیوی شوہر کو دھوکہ نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پکڑا ہے
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اصلاح کی، جس کو ہم بسا اوقات معاشرے میں بد اعتمادی کا سبب ہی نہیں سمجھتے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بچہ بھی تھا اس کے ساتھ، بیٹی تھی یا بیٹا، تو اس خاتون نے بچے کو بلایا اور بلا کے کہا تعال ہنا اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، بس اتنی سی بات تھی، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ تو خاتون نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ کھجور ہے، میں بچے کو دینا چاہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہ چیز دینے کے لیے نہ ہوتی اور تم بلاتی ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، حالانکہ دینا مقصود نہ ہوتا، تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہوتی، تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ کیا ہے بچہ ہے نا، ہم آپس کا اعتماد کیسے قائم کریں؟ اور ایک اور چیز جو آج معاشرے کے اندر آپس کا اعتماد ختم کرتی ہے وہ ہے وعدے کی خلاف ورزی، معاہدے کی خلاف ورزی۔ ہمارے عام معمول ہے، ملازمت کرتے ہیں، کوئی کاروباری ڈیل کرتے ہیں، کہ ڈیل کرو جی بس کاغذ میں کیا لکھا چھوڑو، بات کس نے عمل کرنا، یعنی ایگریمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کاروبار کی اہمیت ہے، ملازمت کی ایگریمنٹ ہے، کوئی اور معاہدہ ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی یہ آپس کے اعتماد کو ختم کرتی ہے۔ وعدے کو نبھانا یہ آپس کے اعتماد کو قائم کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کئی بار کہہ دیتے تم یہ کام کرو میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، تمہیں چاکلیٹ لا کے دوں گا۔ وہ بچہ 2 3 4 دفعہ کہتا ہے او ابو جی آپ نے کہا تھا وہ چاکلیٹ لانے کو، آئس کریم کھلانے، اچھا ٹھیک ہے کھلا دوں گا۔ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ جب ہو جاتا ہے نا تو بچے کا ذہن بن جاتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کے دل میں پکی بات ہوتی ہے کہ اب جب یہ کبھی کہے کہ نا ابا جی میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، میں تمہیں چیز دوں گا، ملنی ہے نہیں، زبان سے نہ کہے لیکن دل میں اس کے طے ہے وہ ٹھیک ہے۔ کیا ہوا؟ آپس کا اعتماد ختم ہو گیا وعدہ نہ پورا کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اگر بندہ معاشرے میں کسی سے وعدہ کر لے، بالفرض کسی وجہ سے نہیں پورا کر سکے، معذرت کر لیجیے، معذرت کر لیجیے جی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں پورا نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اگر چند دفعہ ایسا ہوتا ہے تو اس معاشرے میں آپس میں دوستوں کا بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے حل بھی عرض کر دیا کہ اس اعتماد کو اگر وعدہ خلافی سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو ہم کیسے آپس کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں؟ وعدے کو پورا کرنا، معاہدے کو پورا کرنا۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے سے چھوٹے اپنے سے بڑوں کے اندر احساس پیدا کریں۔ اور بہت سے نوجوان مجھے کہتے ہیں، بہت سے نوجوان کہ جی وہ والد صاحب ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ابا جی ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے، اس نوجوان بچے کے پیچھے کوئی 1-2 کہانیاں نہیں ہوتی، ایک لائن لگی ہوئی ہوتی۔ کیا کہ ابا جی نے کبھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، کہاں سے بے اعتمادی کہاں سے پیدا ہوتی۔ ابا جی نے پیسے دیے، بیٹا انڈے لے آؤ، وہ انڈے لے آیا، ساتھ آئس کریم بھی کھا لی، بوتل پی لی۔ والد صاحب پھر اگلے دن گئے خود انڈے لینے کے لیے، معلوم ہوا یہ ریٹ ہے، کل کا بھی پتہ چل گیا یہی ریٹ تھا۔ ذہن میں ایک کانٹا چبھ گیا، کل اس نے پیسے کھائے تھے۔ آگے سے باپ کیا سوچتا ہے؟ باپ کی غلطی، باپ سوچا کوئی بات نہیں بچہ ہے نا، کھا لیا تو کیا ہو گیا، بس آغاز ہو گیا بد اعتمادی کا۔ سبزی لینے کے لیے بھیجا، اس میں سے پیسے دبا لیے، اور ہمارے نوجوان بچے اس کو کہتے کمیشن۔ ہم سبزی لے کے آئے، کام کرتے ہیں، کھا لیے تو کیا ہوا، ہمارے ابا جی ہیں نا،
کمیشن کہتا ہے نوجوان، جس سے کئی واقعات جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو باپ کے ذہن میں پتہ کیا بات پیدا ہو جاتی ہے، یہ بیچ میں سے پیسے کھانے والا بچہ ہے۔ اور واضح الفاظ میں عرض کروں گا کہ جو ماں باپ باریک باریک بات پر پکڑ کرتے ہیں، یعنی تربیت، بیٹا یہ ٹھیک ہے تم نے رکھا ہے، بتا دو کہ ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں، واپس آ کر حساب دو۔ ماں باپ کو حساب لینا چاہیے بچوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، خوبصورت قول جملہ ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے آپس میں اعتماد ختم ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے جس سے آپس کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔